گورچانی قبیلہ ضلع راجن پور کے 4 قبائل میں سے ایک ہے، باقی 3 دریشک، مزاری اور لنڈ ہے۔ متحدہ ضلع ڈیرہ غازی خان میں کل 9 بلوچ قبائل دریشک، مزاری، لنڈ، گورچانی کے علاوہ لگاری، کھوسا، بزدار، کیسرانی اور کھیتران ہیں۔ ضلع راجن پور میں گورچانی تمن کے افراد تھانہ لال گڑھ، ہرند، حاجی پور، داجل، فاضل پور، صدر راجن پور کے علاقوں اور ٹرائبل ایریاز میں آباد ہیں۔ تمن کیا ہوتا ہے، اس ویڈیو کو سمجھنے کے لیے تمن کی اہمیت کو سمجھنا ضروری ہے۔ تمن ریاست سے ملتا جلتا ایک لفظ ہے جو فارسی لفظ تومان سے نکلا ہے، جس کی معنی غالباً 1000 کے ہیں۔ تمن میں ریاست کے تمام خصوصیات مثلاً فوج، طاقت، علاقہ، آبادی وغیرہ موجود ہوتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ تمن دار کے پاس اقتدار اعلیٰ نہیں ہوتا۔ دی کنٹری آف بلوچ 1878 میں لکھی گئی کتاب ہے، جس کا مصنف A.W. ہوگس گورچانیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ گورچانی 11 بڑے فرقوں اور 81 چھوٹی شاخوں اور 2850 جنگجو آدمیوں پر مشتمل بلوچ قبیلہ ہے۔ قبیلے کی سرداری جلبانی خاندان کے پاس ہے۔ قبیلے کے فرقوں اور ان کی تفصیل یہ اس طرح دیتے ہیں: جلبانی جو سرداری خاندان ہے، شکلانی ہیڈ مقدم خاندان، شہکانی، ہوتوانی، خلیلانی، الکانی، یہ 6 پاڑے گورش کی اولاد میں شمار ہوتے ہیں۔ دیگر فرقوں کے جد امجد بخوشی گورش کے جھنڈے تلے جمع ہوئے تھے: درکانی، لاشاری، پتافی، سوریانی، حلوانی، جوگیانی، جسکانی، بازگیر اور چانگ وغیرہ۔ مطلب یہ جو بعد میں جو قبیلے بتائے یہ گورچانی نہیں ہیں، یہ گورچانی میں خود آ کر شامل ہوئے، یعنی یہ میر گورچ خان بلوچ کے جھنڈے تلے رہے۔ درکانی دارا گل اور لکی میں، لاشاری ماڑی کے پہاڑوں میں آباد ہیں۔ باقی سب فرقے میدانی علاقوں میں رہائش پذیر ہیں۔ درکانی اور لاشاری بڑے فرقے ہیں اور ان کے مزید 14-15 شاخیں ہیں۔ گورچانی قوم کا جد امجد گورش خان بلوچ تھا، جس کے نام سے گورشانی یا گورچانی قبیلہ مشہور ہوا۔ یہ گورش خان دودا کا بیٹا، رند سردار میر شہک خان کا نواسا اور میر چاکر کا بھانجا تھا۔ کتاب گل بہار بلوچ قبائل کے مصنف رائے بہادر لالا ہوترام کے مطابق میر دودا کا جد امجد نیرون کوٹ یعنی موجودہ حیدرآباد سندھ کا حکمران تھا۔ دودا کا بھائی دودا کے خلاف بغض رکھتا تھا۔ وہ شہنشاہ خراسان کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے بھائی دودا کے خلاف مدد طلب کی۔ جب شہنشاہ خراسان کے لشکر جرار کی آمد کی خبر ہوئی تو دودا مقابلے کی طاقت نہ پا کر اپنے اہل و عیال اور 2000 افراد اور سپاہیوں کے ساتھ جلاوطن ہو کر کیچ مکران کی طرف کوچ کر گیا۔ رند قبائل کے سردار میر شہک خان ان پر بہت مہربان ہوا اور اس نے نہ صرف اپنے علاقوں میں پناہ دی بلکہ اپنی صاحبزادی بی بی مازا کی شادی بھی اس سے کر دی۔ اس دودا کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی جس کا نام گورش یعنی بارش کی ہوا رکھا گیا۔ یہ قوم ابھی تک مزارانی دودائی بلوچ کے نام سے مشہور ہے۔ دوستو، ہم نے جو پہلے دودا کے بارے میں آپ کو تاریخ بتائی تھی جو سندھ کے رائٹرز لکھتے ہیں، ان میں یہ دودا کی بات الگ تھی اور یہ حوالے کچھ الگ تھے، لیکن اب یہ انگریز رائٹر اس کے بارے میں کچھ اور لکھتا ہے۔ ہسٹری کی اینڈ میں یہ سب ہم جان جائیں گے کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ دودا کی وفات کے بعد 18 سال کی عمر میں گورش خان کی دستار بندی کی گئی۔ 2-3 سال بعد گورش کے نانا میر شہک خان رند بھی فوت ہو گئے اور اس کے ماموں چاکر اعظم نے رند بلوچوں کی سرداری کی دستار باندھی۔ جب شہنشاہ ہندوستان ہمایوں مغل جلاوطنی کے بعد شاہ ایران سے مدد طلب کر کے واپس ہندوستان کی طرف بڑھا تو رند بلوچوں کا لشکر بھی میر چاکر خان کی سربراہی میں شاہی لشکر کی مدد کے لیے ساتھ روانہ ہوا، جس میں سے ایک دستے کی کمان میر گورش خان کے پاس تھی۔ شاہی لشکر کے ایک حصے نے جلال آباد پشاور کا راستہ اختیار کیا، جبکہ دوسرا حصہ جس میں بلوچ لشکر بھی شامل تھا بادشاہ کی ہمراہ سبی ڈاڈر جو اب درہ بولان ہے وہاں سے ہوتا ہوا آگے بڑھا۔
جب یہ لشکر ہرند اور اس کے آس پاس کی پہاڑی علاقوں سے گزرا تو گورش اور اس کے سپاہیوں نے یہ سرسبز علاقہ پسند کیا جو کہ دریائے کاہان سے آباد ہوتا تھا۔ دہلی کی فتح کے بعد بلوچی لشکر چند روز وہاں رہ کر جشن کی فتح میں شامل رہا۔ واپسی پہ میر گورش اپنے لشکر کے ساتھ میر چاکر خان سے علیحدہ ہو کر ہرند کے آس پاس کی پہاڑی علاقوں شم، پلاغ اور کوہ ماڑی سے مالدار افغانیوں کو نکال کر یہاں آباد ہو گیا۔ گورش کے لشکر میں چند قبائل لاشاری، درکانی، سوریانی، پتافی، چانگ، جوگیانی، حلوانی، بازگیر اور جسکانی وغیرہ نے اپنے قبائل سے علیحدہ ہو کر گورش کے ساتھ بود و باش اختیار کی اور اس طرح سے یہ گورشانی قبیلہ مشہور ہوا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لفظ گورشانی بگڑ کر گورچانی بن گیا۔ اس قبیلے کا گزر بسر پہاڑوں سے جڑی ہوئی زمینوں پر تھا جہاں زراعت کے ساتھ ساتھ مالداری بھی اچھی ہوتی تھی۔ اس وقت ہرند میں ناہر خاندان شہنشاہ دہلی کی طرف سے اجارہ دار تھا۔ گورش خان کے 4 بیٹے شہک، ہوتو، علی اور خلیل تھے۔ گورش کی وفات کے بعد بڑے بیٹے میر شہک خان کی دستار بندی ہوئی۔ اس وقت مری قبائل سے تعلقات اچھے تھے اور دوست علی خان تمندار مری نے اپنی بیٹی کا رشتہ شہک خان تمندار کے بیٹے میر گرازو کو دیا۔ دیگر جنگجو قبائل کی طرح گورچانی قبیلے کے چند لوگ بھی زراعت اور مالداری کے ساتھ ساتھ علاقہ ہرند میں لوٹ مار بھی کرتے تھے۔ میر شہک خان کے بعد گرازو خان تمندار بنا اور قبیلے کی ہرند کے علاقے کو تخت و تاراج کرنے کی روش بدستور قائم رہی جس سے ہرند کا ناہر حاکم بہت تنگ تھا۔ گرازو خان کی وفات کے بعد اس کا بیٹا جلب خان اول سردار بنا۔ ان دنوں ایک نیک بخت فقیر سلطان طیب مشہور تھا۔ جلب خان انہی کا مرید ہوا۔ ناظم ہرند کے تعلقات گورجانی قبیلے کے ساتھ خراب ہوئے تو اس نے سلطان طیب صاحب کے ذریعے سے صلح کے وعدے کے ساتھ جلب خان کو اپنے پاس بلوایا۔ جب جلب خان مطمئن ہو کر اپنے 2-3 ساتھیوں کے ہمراہ قلعے میں داخل ہوا تو قلعہ دار نے بدعہدی کر کے مکاری کر کے جلب خان بلوچ کو قتل کر دیا جس سے قبیلے میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ جلب خان کے بیٹے شادی خان اور لشکر خان ابھی چھوٹے تھے، چنانچہ دستار جلب خان بلوچ کے بھائی سائنداد خان کو باندھی گئی۔ وہ اپنے بھائی کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے مری تمندار سے مدد کا طالب ہوا۔ جلب خان تمندار مری دوست علی خان کا نواسہ تھا۔ تمندار مری اپنے لشکر کے ساتھ خود مدد کو روانہ ہوا اور گورچانی اور مری لشکر نے ہرند قلعے پر یلغار کی۔ ناظم ہرند قلعے نے قلعے سے باہر نکل کر مقابلہ کیا لیکن شکست کھائی اور قریب 150 ساتھیوں سمیت مارا گیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا قلعے کا ناظم بنا جس نے کچھ عرصہ بعد گورچانی قبیلے سے صلح کر لی اور قلعہ ہرند کے ساتھ زمین بقدر 20 خروس غلہ تمندار گورچانی کو خون بہا کے طور پر دیا۔ یہ انتظام عہد نصیر خانی تک برقرار رہا لیکن مہاراجہ رنجیت سنگھ والی لاہور کے زمانے میں ضبط کر لیا گیا۔ تب سے گورچانی قبائل اکثر پہاڑوں سے نیچے آ کر آباد ہوئے جبکہ کچھ بدستور پہاڑوں میں ہی رہے۔ سائنداد خان کی وفات کے بعد جلب خان کا بڑا بیٹا شادی خان تمندار بنا لیکن تھوڑے عرصے بعد ہی بیماری کے سبب فوت ہو گیا۔ شادی خان کے بعد اس کا بڑا بیٹا کھکھل خان تمندار ہوا اور اس کا زمانہ بھی اچھے انداز میں گزرا۔ کھکھل خان کی وفات کے بعد اس کا بڑا بیٹا لال خان تمندار ہوا۔ دوستو لیکن شجرے کے مطابق کھکھل خان کا بیٹا شادی خان تھا اور اس کے بیٹے لال خان اور جلب خان تھے۔ اس زمانے میں دیرہ غازی خان کا علاقہ بادشاہ خراسان احمد شاہ ابدالی کی عملداری میں شامل تھا۔ لال خان کی حکومت کی طرف سے سرحد ہرند کی حفاظت کے عوض میراں پور، بمبلی، کلہوٹ پور، علی پور اور بکھر پور کے علاقوں میں جاگیر نصف محصول
برائے گزر اوقات تمندار عطا ہوئی۔ تب سے تمندار لال خان نے پہاڑوں کے بجائے میدانی علاقوں میں اپنا مسکن بنایا، جس کا نام لال گڑھ رکھا۔ 1757 میں جب احمد شاہ ابدالی ہندوستان پہ مرٹھوں پر حملہ آور ہوا تو لال خان تمندار بھی اپنے جنگجوؤں کے ساتھ میر نصیر خان بروہی کے لشکر میں شامل ہو کر ہمراہ ہوا۔ فتح یابی کے بعد احمد شاہ ابدالی نے علاقہ داجل اور قلعہ ہرند میر نصیر خان کو عطا کیا۔ لال خان کو لال گڑھ میں تعمیر قلعہ کے لیے 7,000 روپے معرفت دوست محمد خان ناظم ڈیرہ غازی خان عطا ہوئی اور سابقہ مرآت بھی بحال ہو۔ لال خان کی وفات کے بعد اس کی سرداری کس نے سنبھالی؟ جبکہ لال خان کا بیٹا 4 سال کی عمر کا تھا۔ بلوچ سرداروں میں کیوں جنگ چھڑ گئی؟ بلوچ سردار ایک دوسرے کو کیوں قتل کرنے لگے؟ لگاری بلوچ اور گورچانی بلوچوں میں انبن کیوں ہوئی اور یہ آپس میں ہی کیوں لڑنے لگے؟ یہ گورچانی مہاراجہ رنجیت سنگھ کے سر کا درد کیوں بن گئے؟ مہاراجہ رنجیت سنگھ سے ان کو کیا دشمنی تھی؟ یہ سب ہم آپ کو دکھائیں گے اس ہسٹری کی اگلی ویڈیو میں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ و ناصر۔